سیرت کے پارٹ 6 میں ہم سن چکے ہیں کہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ان کی مالک انمار نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جب اسے پتہ چلا کہ خباب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ عمار ابن یاسر اور ان کے خاندان کو اپنے خاندان کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کی والدہ سمیہ اور والد یاسر اسلام کے پہلے شہید بنے۔ اسی طرح صہیب الرومی کی بھی کہانی بیان کی گئی۔ سیرت کے پارٹ 6 میں ہم نے سنا کہ کمزور اور نچلے طبقے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قریش نے کیسے ستایا اور ان کو اذیتیں دیں۔ اس کے علاوہ اور اکابر صحابہ کو کیا کیا مشکلات اٹھانی پڑیں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ابو بکر، عثمان ابن عفان، سعد بن ابی وقاص، مصعب ابن عمیر اور عثمان ابن مظعون شامل ہیں۔ ہم نے کچھ صحابہ جو قریش سے نہ تھے جنہوں نے اس مشکل صورتحال میں اسلام قبول کیا، ان کا تذکرہ بھی کیا۔ ان صحابہ میں ایک اور مشہور نام ابو ذر الغفاری کا ہے۔ ابو ذر غفار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ غفار قبیلہ کے لوگ جنگجو تھے جن کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ وہ قافلوں کو لوٹتے تھے۔ قریش کی کوشش ہوتی تھی کہ غفار قبیلہ ان کے ساتھ ہو کیونکہ وہ مسائل پیدا کرنے والا قبیلہ تھا۔ ابو ذر اسی قبیلے سے تھے۔ ابو ذر بتوں کو پوجنا پسند نہ کرتے تھے، نہ ان کو دور جہلیت کے مشرکانہ طور طریقے پسند تھے۔ ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایک دفعہ ابو ذر نے دیکھا کہ ایک بت رکھا تھا، لومڑی آئی اور اس نے اس پر پیشاب کر دیا۔ ابو ذر نے بت کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کیسے میری حفاظت کر سکتے ہو اگر تم اپنے آپ کو لومڑی کے پیشاب سے نہ بچا سکے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بتوں کی پوجا سے دور ہو گئے۔ پھر انہوں نے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا اور کہا تم جاؤ اور اس نئے معاملے کے بارے میں خبر لاؤ۔ ان کے بھائی مکہ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا پیغام سنا اور واپس ابو ذر کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ میں نے محمد کو سنا اور وہ لوگوں سے بتوں کی پوجا چھوڑنے، اپنا کردار کو بلند کرنے کا کہہ رہے تھے، اور وہ کچھ الفاظ کہہ رہے تھے جو شاعری نہ تھی، لیکن مجھے پتہ نہ لگ سکا کہ وہ کیا تھے۔ یہ الفاظ قرآن کے تھے۔ ابو ذر نے کہا آپ نے مجھے اس معاملے کی مکمل تصویر نہیں بتائی، اس لیے مجھے خود جانا ہوگا۔ اس پر ابو ذر کے بھائی نے کہا کہ اگر قریش کو پتہ چل گیا کہ آپ محمد سے ملنے آئے ہیں تو وہ آپ کو ملنے نہ دیں گے، اس لیے احتیاط سے جائیں تاکہ قریش کو یہ پتہ نہ لگے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے ہیں۔ جیسے کہ پہلے سیرت میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ قریش کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ملے اور نہ ہی ان کا کوئی کلام سنے۔ اس طرح ابو ذر مکہ آئے، لیکن انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں کسی سے نہ پوچھا۔ جب رات ہو گئی تو ابو ذر حرم میں سونے کے لیے آئے۔ مکہ میں اگر کسی کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہوتی تو وہ حرم میں جاتے اور کعبہ کے پاس سو جاتے۔ ابو ذر جب وہاں گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا۔ علی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ابو ذر نے کہا میں مکہ میں مہمان ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ علی ان کو گھر لے گئے اور وہاں رات ٹھہرنے دیا، جس میں انہوں نے کسی بارے میں بات نہ کی۔ دوسرے دن علی نے پھر انہیں وہاں دیکھا اور پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ذر نے کہا میرے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابو ذر کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح محمد سے مل سکیں،
لیکن وہ کسی سے ان کا پوچھ نہ سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ایسا کیا تو وہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ قریش کے کیے گئے مظالم ان کے علم میں آ چکے تھے۔ علی انہیں دوسری رات بھی گھر لے گئے۔ تیسری رات جب ایسے ہی ہوا تو علی نے پوچھا، تم مکہ کیا کرنے آئے ہو؟ جب ابو ذر نے علی کی سخاوت دیکھی کہ کیسے اچھے طریقے سے وہ ان کے ساتھ پیش آئے، تو ابو ذر نے کہا، دراصل میں محمد سے ملنے آیا ہوں۔ علی نے کہا، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو صبح میرے پیچھے پیچھے آ جانا۔ اگر میں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا، نہیں تو میرے پیچھے آتے رہنا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس روایت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے صورتحال کافی مشکل تھی۔ اس طرح ابو ذر حضرت علی کے ساتھ رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ ابو ذر سے ملے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے ابو ذر سے کہا کہ غفار واپس جائیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، حتیٰ کہ میں آپ کو واپس بلاؤں جب میرے پاس زیادہ طاقت اور آزادی ہو۔ ابو ذر کو یہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قریش کو پتہ لگے کہ میں مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اعتراض نہ کیا۔ ابو ذر حرم گئے اور کلمہ پڑھا تو قریش آئے اور انہیں مارنا شروع کر دیا کہ غفار کے اس آدمی کی جرأت کیسے ہوئی کہ یہ مکہ کی حدود میں آئے اور اعلان کرے کہ یہ محمد کی پیروی کر رہا ہے۔ قریش ابو ذر کو مارتے رہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا العباس آئے اور انہیں بچایا اور کہا، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ غفار سے ہے، واللہ اگر تم اسے مار دو گے تو تمہارا کوئی قافلہ شام نہیں جا سکے گا۔ اس پر قریش رک گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ غفار قبیلے والے ہمارے قافلوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ابو ذر الغفاری نے اسلام قبول کیا۔ بعد میں یہ مدینہ میں مسلمانوں کو ملے۔ یہ چند ان صحابہ کی کہانیاں تھیں جنہوں نے پابندیوں اور مشکلات کے باوجود اسلام قبول کیا۔ سیرت میں اگلا بڑا واقعہ حبشہ میں پہلی ہجرت کا ہے۔ ظلم و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بدن اور ماہ بماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا اور انہیں ظلم و ستم سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریک حالات میں سورۃ کہف نازل ہوئی۔ یہ اصلاحاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے، ان واقعات میں اللہ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو ظلم و کفر کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بے تقدیر نکل پڑنا چاہیے۔ ارشاد ہے، اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نتائج ہمیشہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعے میں اس بات کی طرف لطیف اشارہ پنہاں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت جو ظلم و تشدد برپا ہے، اس کے نتائج بالکل برعکس نکلیں گے، اور یہ سرکش مشرکین اگر ایمان نہ لائے
تو آئندہ انہی مقہور و مجبور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی قسمت کے فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں چند خاص باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی یہ کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ نمبر دو یہ کہ فلاں کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ نمبر تین یہ کہ اللہ رہ رہ کے اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ نمبر چار یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورۃ کہف کے بعد سورۃ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ جب یہ ظلم و تشدد جاری رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ سرزمین مکہ تمہارے لیے بہت تنگ ہو گئی ہے، تم لوگوں کو ہمسایہ ملک حبشہ ہجرت کر جانی چاہیے، وہاں ایک عیسائی بادشاہ ہے جو عادل ہے، وہ تمہاری اللہ کی عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گا۔ یہ اعلان بعثت کے 5ویں سال رجب میں کیا گیا۔ بعثت کے چوتھے سال کھلے عام دعوت کا آغاز ہوا اور تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے لیے حالات اس قدر مشکل کر دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ جب رسول اللہ نے یہ حکم دیا تو 16 لوگوں نے ہجرت کی، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان میں عثمان ابن عفان بھی تھے، جن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی تھی، یعنی جنہوں نے ہجرت کی ان میں رسول اللہ کی بیٹی اور ان کے شوہر بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ عثمان ابن مظعون، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، موسم ابن عمیر، ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ بھی شامل تھے۔ ابو سلمہ پہلے صحابی تھے جو حبشہ میں فوت ہو گئے، اور ام سلمہ بغیر کسی مدد کے اکیلی رہ گئیں۔ ان کی کہانی سیرت میں آگے جا کر سنیں گے۔ عثمان ابن عفان اس ہجرت کرنے والے قافلے کے امیر تھے۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت چھپ کر کی تھی یا یہ ہجرت کھلے عام تھی۔ کچھ روایات کے مطابق مسلمانوں نے ہجرت خفیہ طور پر کی تھی۔ مسلمان مکہ سے جدہ گئے اور جدہ سے سمندری جہاز کے ذریعے حبشہ چلے گئے۔ کچھ اور روایات کے مطابق ہجرت کی خبر قریش میں پھیل گئی تھی۔ طبرانی میں حدیث روایت ہے کہ ہجرت کرنے والوں میں میاں بیوی عامر ابن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ تھیں۔ لیلہ حبشہ ہجرت کے لیے سامان اونٹ پر باندھ رہی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہجرت کھلے عام تھی۔ عمر ابن خطاب گزر رہے تھے تو انہوں نے لیلہ کو سفر کے لیے سامان باندھتے دیکھا، تو عمر نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سفر کر رہے ہو؟ یاد رہے اس زمانے میں سفر معمول کی بات نہ ہوتی تھی۔ لیلہ بہت غصے میں تھی کہ انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ لیلہ نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ اس لیے بنا رہے ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں۔ غصہ ہونے کے بجائے لیلہ نے پہلی دفعہ عمر کی آنکھوں میں ہمدردی دیکھی۔ عمر نے کہا، کیا یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ پھر عمر نے کہا، اللہ تمہاری مدد کرے، اور اپنے راستے چلے گئے۔
لیلا عمر کے اس جواب پر حیران تھیں، کیونکہ انہوں نے عمر کا یہ چہرہ پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب لیلا کے خاوند عامر ابن ربیعہ گھر آئے تو لیلا نے انہیں پرجوش ہو کر بتایا کہ عمر آیا تھا اور اس کی نظروں میں ہمارے لیے ہمدردی تھی۔ ان کے شوہر نے بیزاری سے کہا، تم کیا واقعہ ہی سمجھتی ہو کہ عمر ہمارے لیے ہمدردی رکھے گا اور اسلام قبول کر لے گا؟ واللہ اس کے والد کے گھر کے گدھے عمر سے پہلے اسلام قبول کر لیں گے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر دل کے نرم انسان تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ نے سوچا بھی نہ تھا کہ 2 سال میں عمر اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بخاری میں ام سلمہ کہتی ہیں کہ حبشہ میں ہم پرامن زمین پر اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے اور ہم اپنے دین کے لحاظ سے کسی بھی ظلم و زیادتی سے محفوظ تھے۔ ہجرت کرنے والے جتنے صحابہ کا نام لیا گیا یہ سب قریشی تھے۔ نچلے طبقے کے مسلمان جن کو ہجرت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جیسے بلال، عمار ابن یاسر اور خباب ابن ارت جو غلام تھے، انہیں ہجرت کی اجازت نہیں ملی ان کے مالکوں کی طرف سے۔ اس کے باوجود جو صحابہ ہجرت کر سکتے تھے اور اپنے آپ کو جس حد تک ظلم و زیادتی سے بچا سکتے تھے، ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اسہمہ تھا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں۔ علماء کے مطابق ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب درج ذیل وجوہات کی بنا پر کیا گیا۔ نمبر 1، حبشہ کا بادشاہ عادل تھا۔ نمبر 2، حبشہ قریش اور مسلمانوں کے لیے اجنبی زمین نہ تھی، کیونکہ دونوں کے درمیان تجارت موجود تھی۔ نمبر 3، آسان راستہ تھا جس میں 2 دن میں حبشہ پہنچا جا سکتا تھا۔ نمبر 4، اہل حبشہ عیسائی تھی۔ اللہ کہتے ہیں نصارہ مسلمانوں کے قریب ترین ہیں۔ حبشہ ہجرت کے بعد جلد ہی مسلمان واپس آ گئے۔ روایات میں ہے کہ 3 مہینے بعد شوال میں مسلمان واپس آ گئے۔ مسلمان ایک افواہ کی وجہ سے آئے۔ وہ افواہ یہ تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مسلمانوں کو جب یہ خبر ملی کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے سوچا اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مکہ میں سب مسلمان ہیں اور خدا کی عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے واپس جانا چاہیے۔ جب مسلمان مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ لگا یہ خبر افواہ تھی اور مکہ کے حالات پہلے جیسے ہیں۔ اس افواہ کی بنیاد کیا تھی؟ بخاری میں حدیث ہے کہ بعثت کے 5ویں سال رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں سورۃ نجم آغاز سے آخر تک تلاوت کی۔ جب رسول اللہ سورت کے آخر میں آئے، آخری آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اس سورت کے الفاظ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اپنے سحر میں لے آئے۔ جب رسول اللہ نے آخری آیت پڑھی تو مسلمان سجدے میں چلے گئے۔ قریش بھی اللہ کے کلام کی فصاحت کی وجہ سے سجدے میں چلے گئے اور مسلمان اور غیر مسلم پہلی مرتبہ اکٹھے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے۔ روایات میں ہے ولید ابن مغیرہ سجدے میں نہیں گیا۔ وہ بوڑھا شخص تھا، اس نے کچھ مٹی لی اور اپنے ماتھے پر لگا کر کہا یہ میرے لیے کافی ہے۔ جب یہ افواہ مکہ سے حبشہ پہنچی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ رسول اللہ کے پیچھے مسلمانوں کے ساتھ سجدہ بسجود ہوئے، تو حبشہ میں مسلمانوں نے مکہ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اگر ٹاپ صحابہ کی بات کی جائے
تو عثمان ابن عفان نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی، جس میں ان کی بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ شریک تھیں۔ حضرت علی اس وقت 9 سے 10 سال کے تھے، اس لیے ان کی ہجرت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ عمر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو بکر نے ابتدا میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جدہ کی طرف جاتے ہوئے وہ ایک ہمسائے قبیلہ سے گزرے جس کے سردار ابن دغینہ تھے۔ ابن دغینہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ سفر کر کے کہیں جا رہے ہیں، کیونکہ اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے، ابن دغینہ نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ حبشہ جا رہے ہیں۔ ابن دغینہ نے کہا کیوں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا تھا اور ہم پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو ہم نے ایسی زرزمین کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ابن دغینہ کا ابو بکر کے ساتھ اچھا کاروباری لین دین تھا۔ ان کو ابو بکر ذاتی طور پر جانتے تھے۔ ابن دغینہ نے ابو بکر کو دیکھا اور کہا آپ جیسے شخص کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو اہل مکہ زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں تو میں قریش کے پاس جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا اور آپ کو تحفظ دوں گا۔ ابو بکر کے قبیلے تیم نے ان کو امان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابن دغینہ کی اس پیشکش کو ابو بکر نے قبول کر لیا۔ اس طرح ابو بکر اور ابن دغینہ واپس مکہ آ گئے اور باقی قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابن دغینہ مکہ میں کعبہ کے پاس آئے۔ اس وقت قریش کعبہ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ ابن دغینہ نے اعلان کیا ہے اہل مکہ، اگر میں ابو بکر کو امان دوں تو کیا آپ یہ قبول کر لیں گے؟ یاد رہے کہ ابن دغینہ یہ فوری طور پر نہ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ مکہ تھا اور وہ قریش سے نہ تھے بلکہ کسی اور قبیلے سے تھے، اس لیے قریش سے اجازت ضروری تھی۔ قریش نے انہیں اجازت دے دی کیونکہ ابن دغینہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اس طرح ابن دغینہ کی وجہ سے ابو بکر نے حبشہ ہجرت نہ کی، البتہ قریش نے ابن دغینہ کو ایک شرط پر ابو بکر کو امان دینے کی اجازت دی کہ ابو بکر کھلے عام عبادت نہ کر سکیں گے، کیونکہ ابو بکر قریش کی اشرافیہ سے تھے اور اس سے پہلے وہ کعبہ کے سامنے عبادت کرتے تھے۔ اس طرح ابو بکر اور قریش نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ ابو بکر نے اپنے گھر کو تعمیراتی کام کر کے وسیع کر لیا اور اسے مسجد بنا دیا۔ وہ معاہدے کے مطابق اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہوتے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے۔ ابو بکر کی تلاوت بہت سریلی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عورتیں اور بچے پرجوش ہو کر ابو بکر کی تلاوت سننے ارد گرد جمع ہو جاتے، کیونکہ ان کی تلاوت خوبصورت تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابو بکر تلاوت کے دوران اکثر اللہ کے خوف سے رونے لگ جاتے تھے۔ ان کی تلاوت جذباتی ہوتی تھی۔ اس طرح لوگ ان کی تلاوت سننے گھر کے باہر جمع ہو جاتے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو انہوں نے ابن دغینہ کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اپنی شرط واپس لینی ہے، اب ابو بکر گھر میں بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ ابن دغینہ مکہ آئے اور ابو بکر سے کہا کہ آپ کو گھر میں عبادت کرنا بھی روکنا ہوگا یا میں آپ کو امان نہیں دے سکتا۔ ابو بکر نے کہا میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں، اللہ مجھے امان دے گا۔ ابن دغینہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اس سے زیادہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے بعد ابو بکر مکہ میں بغیر کسی ضمانت کے رہے، مگر اللہ ان کی حفاظت کرنے والا تھا۔
سیرت کے پارٹ 6 میں ہم سن چکے ہیں کہ جب ابو بکر رسول اللہ کو بچانے آئے تو قریش نے انہیں بری طرح مارا اور کسی نے ہاتھ تک نہ اٹھایا کیونکہ وہ کسی کی پناہ میں نہ تھے۔ ابو بکر مدینہ ہجرت تک اسی حالت میں رہے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب مسلمان افواہ سن کر حبشہ سے مکہ کے قریب آئے تو انہیں ایک قافلہ ملا، جس سے انہوں نے اس خبر کا پوچھا کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ قافلے والوں نے بتایا آپ لوگوں کو غلط معلومات ملی ہیں، اہل مکہ ویسے ہی ہیں اور نیا دین اختیار کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ خبر مسلمانوں کے لیے بڑا جھٹکا تھی۔ اس چونکا دینے والی خبر کو سن کر کچھ نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، اور وہ واپس حبشہ چلے گئے۔ مکہ قریب تھا تو کچھ نے کہا مکہ چلتے ہیں، وہ ہماری سرزمین ہے، رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اس طرح یہ مسلمان قریش کے کسی نہ کسی آدمی کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک صحابی عثمان ابن مظعون تھے، جنہوں نے ولید ابن مغیرہ سے پناہ کے لیے کہا۔ ولید ابن مغیرہ نے انہیں امان دی۔ ولید ابن مغیرہ نے اعلان کیا کہ عثمان ابن مظعون میری امان میں ہے۔ ولید ابن مغیرہ مکہ کا طاقتور ترین آدمی تھا، جس کے بارے میں سیرت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ولید کی پناہ لے کر عثمان ابن مظعون بالکل محفوظ تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب عثمان دیکھتے کہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور یہ خود محفوظ تھے اور انہیں ولید کی پناہ کی وجہ سے بھرپور تحفظ حاصل ہے، ان کے دل میں احساس جرم ہوتا کہ ان کے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں اور وہ خود محفوظ ہیں۔ ایک دن وہ ولید ابن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا چچا جان مہربانی فرما کر اپنی پناہ واپس لے لیں۔ ولید نے کہا بھتیجے کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے کوئی تکلیف دی ہے؟ عثمان ابن مظعون نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھی مسلمان بہن بھائی تکلیف میں ہوں اور میرے پاس یہ آزادی ہو۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے! حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہ تھی، لیکن ان کے ضمیر نے اجازت نہ دی کہ ابن مسعود، بلال اور خباب ابن ارد جیسے مسلمان ظلم و زیادتی اور تکالیف سہیں اور ان کو صرف اس لیے تحفظ حاصل ہو کہ دور جہلیت میں ان کی دوستی ولید ابن مغیرہ سے تھی، تو انہوں نے رضاکارانہ طور پر پناہ واپس کر دی۔ الولید کعبہ کے پاس آئے اور کہا ہے اہل مکہ، عثمان نے اپنے لیے میری پناہ واپس لینے کا کہا ہے۔ عثمان نے کہا میں نے ایسا اس وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے الولید سے کوئی مسئلہ ہے، میری اپنی کچھ وجوہات ہیں۔ اعلان ہو گیا۔ اب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کا گزر ایک مجلس سے ہوا جہاں مشہور شاعر لبیت بیٹھا تھا۔ اس واقعے کا ذکر ہم سیرت کے پارٹ 6 میں کر چکے ہیں۔ یہاں عثمان ابن مظعون پر تشدد ہوا، ان کی ایک آنکھ سوج گئی اور کالی ہو گئی۔ جب عثمان واپس آئے اور الولید نے سنا تو وہ فوری طور پر آیا اور کہا بھتیجے تم نے کیوں میری امان واپس کی؟ یہ بے وقوفی تھی، آؤ اور میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ عثمان نے کہا نہیں، بے شک میری دوسری آنکھ کو بھی اس فضیلت کی ضرورت ہے جو اس آنکھ کو ملی ہے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ کو قریش کے کچھ افراد کی امان ملی اور کچھ کو نہیں۔ ان میں ایک ابو سلمہ تھے جنہوں نے پناہ لیے رکھی، یہ بنو مخزوم سے تھے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے پناہ کی درخواست کی جو ان کے ماموں تھے۔ ابو طالب نے مان لیا۔ یہ بات ابو جہل کو پسند نہ آئی
کیونکہ ابو سلمہ بنو مخزوم سے تھے۔ اس طرح بنو مخزوم سے ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کا اندرونی مسئلہ ہے اور آپ اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ ابو سلمہ بنو مخزوم سے ہیں، آپ کس طرح ان کو پناہ دے رہے ہیں؟ یہ بنو مخزوم کی عزت کا مسئلہ تھا۔ ابو جہل اور دوسرے ابو طالب پر غصہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہا اگر میں ایک بھتیجے یعنی محمد کو پناہ دے سکتا ہوں تو دوسرے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کو کیوں نہیں؟ یعنی ابو طالب ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ اس طرح بنو مخزوم نے ابو طالب کا گھر گھیرے میں لے لیا اور آوازیں بلند ہوئیں۔ پھر اللہ نے ایسی جگہ سے اس مسئلے کا حل نکالا جس کے بارے میں ہم سوچ نہ سکتے ہیں۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا کیا تم نے اس بوڑھے شخص کو کافی تنگ نہیں کر لیا؟ ابو لہب کے دل میں اپنے بھائی ابو طالب کے لیے ہمدردی جاگی، اس لیے نہیں کہ وہ اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمدردی رکھتا تھا، بلکہ وہ ہمدردی اپنے بھائی اور قبیلے کے سردار کے تحفظ کے لیے تھی۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور بنو مخزوم سے کہا کیا تم نے اس بوڑھے شخص کو کافی تنگ نہیں کر لیا؟ اسے رہنے دو، کتنا اور تنگ کرو گے؟ واللہ اگر تم نے یہ جاری رکھا تو میں ابو طالب کا ساتھ دوں گا۔ کچھ سالوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کہا بے شک اللہ اس دین کی مدد کافر سے کرے گا۔ مکہ میں صورتحال مسلمانوں کے لیے بالکل تبدیل نہ ہوئی۔ قریش نے مسلمانوں پر اپنا جبر اور ظلم جاری رکھا۔ اس طرح وہ لوگ جو حبشہ سے واپس آئے تھے وہ اکٹھے ہوئے اور اگلا لایا عمل بنایا۔ ان میں اکثریت نے کہا واپس حبشہ چلتے ہیں۔ اسی دوران وہ مکہ میں 2 سے 3 ہفتے رہے اور تمام مسلمانوں میں خبر پھیل گئی کہ حبشہ میں جسمانی تکلیف کے لحاظ سے زندگی بہت محفوظ تھی۔ ہاں، وہاں یہ مشکل ضرور پیش آئی کہ زبان اور ثقافت مختلف تھی، لیکن مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی اور مسلمانوں کو کسی سے کچھ خطرہ نہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ سنا تو مکہ سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کے لیے تیار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ سے 30 سے 40% مسلمان ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، جو بڑی تعداد تھی۔ شاید اللہ کی یہی حکمت تھی جس کے تحت حبشہ سے کچھ مسلمان ہجرت کے 3 مہینے بعد مکہ واپس آ گئے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کے لیے 80 سے زیادہ مسلمان تیار ہوئے۔ اس دفعہ ان کے امیر جعفر بن ابی طالب تھے۔ یاد رہے حبشہ سے واپس آنے والے تمام مسلمان مکہ میں نہ آئے تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ قریش کے اسلام لانے والی خبر درست نہیں ہے تو کچھ مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے، جبکہ کچھ واپس مکہ آ گئے، جن میں عثمان ابن عفان بھی تھے، جو حبشہ کی طرف کی جانے والی پہلی ہجرت کے امیر تھے۔ عثمان ابن عفان نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت نہ کی۔ مصعب ابن عمیر بھی ان صحابہ میں تھے جنہوں نے حبشہ کی جانب دوسری ہجرت نہ کی۔ بعد میں انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ یہ مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے مسلمان تھے۔ ان کے ماں باپ قبول اسلام کی وجہ سے انہیں سخت اذیت دیتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھیجا۔ جب یہ واپس آئے اور دوسری بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بجائے رسول اللہ کے ساتھ رہنا پسند کیا تو رسول اللہ نے 3 سال کے اندر مدینہ ہجرت سے پہلے جب مدینہ کے پہلے گروپ نے اسلام قبول کیا تو مصعب ابن عمیر کو وہاں روانہ کر دیا۔ ابو سلمہ نے حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کی اور وہیں انتقال کر گئے۔
جب مکہ سے 80 مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی، جو کہ مکہ کی کل آبادی کا 15 سے 20% تھا، یہ اہل مکہ کے لیے بڑی شرمندگی تھی۔ عربوں میں لوگ اپنا قبیلہ چھوڑ کر نہ جاتے تھے، کیونکہ ایک مضبوط قبیلہ ہی لوگوں کے تحفظ کی ضمانت ہوتا تھا۔ لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو قریش کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ہجرت کی اجازت نہیں دے سکتے، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ قریش نے 2 لوگوں کو حبشہ بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے بات کریں، جس کا نام اسہمہ تھا۔ قریش کے بھیجے جانے والے 2 افراد میں عمر ابن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ شامل تھے۔ عمر ابن عاص بہت ذہین اور ہوشیار سیاستدان تھے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس واقعے کے وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ عمر ابن عاص اور ان کے ساتھی مکہ سے حبشہ آئے۔ سلمہ حبشہ میں واقعات کی مرکزی رپورٹر تھیں۔ صحیح بخاری میں سلمہ سے روایت ہے کہ جب ہم دوسری ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو اہل حبشہ نے ہمیں اچھی طرح خوش آمدید کہا۔ انہوں نے ہمارے دین میں کوئی مداخلت نہ کی اور ہمیں تحفظ فراہم کیا، بلکہ ہم نے لوگوں سے کبھی کوئی توہین آمیز بات نہ سنی۔ پھر قریش نے ہمارے بارے میں سنا کہ ہمیں کتنی عزت اور احترام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی اور انہوں نے 2 مضبوط آدمی بھیجے، ان کے ہاتھ قیمتی تحائف بھجوائے۔ جب یہ 2 افراد حبشہ پہنچے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ نجاشی کے تمام وزیروں کے پاس گئے اور انہیں مکہ سے لائے قیمتی تحفے دیے اور کہا، آپ کی زمین پر ہمارے کچھ باغی اور ناسمجھ لوگ آ گئے ہیں۔ ہم کل نجاشی سے ان کے بارے میں بات کریں گے کہ انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں نجاشی کے دربار میں ہماری تائید کریں۔ یعنی یہ کھلی رشوت تھی تاکہ وزیروں کو اپنے حق میں استعمال کیا جا سکے۔ اگلے دن وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو انہوں نے مکہ سے لائے تحائف نجاشی کو دیے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اٹھے اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے ملک میں اجنبی ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں اور ان کے قبیلے اور خاندان والے جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ عمر ابن عاص اور ان کے ساتھی کی دی گئی رشوت کام کر گئی اور وزیروں نے اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ نجاشی نے کہا، میں ان کو ان کے حوالے اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ان کی بات سن نہ لوں، کیونکہ انہوں نے میرے ملک کو رہنے کے لیے چنا جبکہ وہ کہیں بھی جا سکتے تھے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ کم از کم میں ان کی بات سن لوں۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے نجاشی کو عادل بادشاہ کہا۔ عادل بادشاہ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں فریقوں کی سنتا ہے اور پھر
صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس طرح نجاشی نے جعفر بن ابی طالب کو پیغام بھیجا کہ آپ سب کل محل میں آئیں اور وضاحت کریں کہ آپ کے لوگ آپ کے مخالف کیوں ہیں۔ مسلمانوں نے نجاشی کو کبھی نہ دیکھا تھا اور اب اچانک سے انہیں بتایا گیا کہ بادشاہ خود ان سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ فطری تھا کہ مسلمان ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کو کیا کہیں گے؟ جعفر نے کہا ہم وہی کہیں گے جو ہمیں رسول اللہ نے کہا ہے، ہم سچ ہی بولیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب مسلمان سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب مسلمان محل میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نجاشی کے ارد گرد اس کے وزیر موجود ہیں۔ عمر بن عاص اور ان کا ساتھی ایک جانب تھے، جبکہ جعفر بن ابی طالب اور دوسرے مسلمان دوسری جانب تھے۔ عمر بن عاص اور ان کا ساتھی پہلے دربار میں داخل ہوئے اور روایت کے مطابق نجاشی کے سامنے جھکے۔ جعفر بن ابی طالب دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنا سر بادشاہ کے لیے ذرا نہ جھکایا۔ وزیروں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اپنا سر جھکائے بغیر نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو؟ سبحان اللہ! یہاں مسلمانوں کی زندگی خطرے میں تھی، لیکن ان کا اصول تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے۔ جعفر بن ابی طالب نے کہا ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ تمام گفتگو مترجم کے ذریعے ہو رہی تھی، کیونکہ اہل حبشہ عربی نہ بول سکتے تھے اور مسلمان ان کی زبان نہ بول سکتے تھے۔ نجاشی نے کہا تمہارا دین کیا ہے جسے تم نے ایجاد کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ہی زمین میں کسی اور دین کی پیروی کر رہے ہو؟ جعفر نے فصاحت سے بھرپور اس کا جواب دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان کو امیر بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس طرح حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے
صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس تقریر سے نجاشی کا دل ڈول گیا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں۔ حضرت جعفر کی ذہانت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے لیے سورۃ مریم کا انتخاب کیا۔ جعفر کی تلاوت نجاشی کے دربار میں 10 سے 15 منٹ جاری رہی، جسے نجاشی، اس کے وزیر اور پادری عاجزی سے سن رہے تھے۔ ابن اسحاق کے نزدیک نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چل سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ ابن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمر بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ نجاشی نے اگلے دن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ فوری طور پر محل میں آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا دین کیا کہتا ہے۔ اس لمحے صحابہ پر جیسے بجلی گر گئی، کیونکہ نجاشی نے انہیں اسی وقت بلایا تھا۔ مسلمان جانتے تھے کہ یہ سب عمر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ہم کیا کہیں گے؟ جعفر نے کہا، ہم وہی کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور غلام ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، روح اللہ ہیں، وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، ہم کسی کے لیے سچ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی کچھ غصے میں تھا۔ اس نے کہا، میں نے کیا سنا ہے
کہ تمہاری عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق توہین آمیز رائے ہے؟ جعفر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کی روح اور ان کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ جب جعفر نے یہ کہا تو نجاشی بہت متاثر ہوا، کیونکہ وہ خود اس پر یقین رکھتا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ نجاشی نے فیصلہ کیا اور عمر ابن عاص کو مخاطب کر کے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے تمام تحائف لے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے والے دن نجاشی نے تحائف رکھ لیے تھے، لیکن اس دفعہ عمر ابن عاص کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے تحائف بھی واپس کر دیے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ، تم لوگ میرے ملک میں امن سے رہو، جو تم کو گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں اپنے تحائف لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ جب جعفر کی تقریر کے بعد نجاشی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نجاشی بدعتی بن گیا ہے اور اس نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح کچھ گروہ باتیں کرنے لگے کہ نجاشی عیسائی نہیں رہا، اور نجاشی کا تختہ الٹنے کی سازشیں بھی ہونے لگیں۔ نجاشی کو ان کے بارے میں علم تھا۔ ایک دن نجاشی نے اس گروہ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجاشی نے ایک کپڑے پر لکھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عیسیٰ روح اللہ اور اللہ کے بندے ہیں۔ اس نے یہ کپڑا اپنے لباس کی جیب میں رکھ لیا۔ نجاشی نے اس مخالف گروہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ نجاشی نے کہا، کیا معاملہ ہے؟ کیا میں تمہارے لیے اچھا بادشاہ ثابت نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا، بے شک آپ ہیں۔ نجاشی نے کہا، کیا میں عادل بادشاہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں آپ عادل ہیں۔ نجاشی نے کہا، کیا میں نے تمہاری معاشی حالت بہتر نہیں کی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، پھر بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا اختلاف ہے؟ حالانکہ نجاشی جانتا تھا، کیونکہ اس کے دربار میں اس سے ہمدردی رکھنے والے اسے ارد گرد کے حالات کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ جب نجاشی نے ان سے کہا، تمہیں مجھ سے کیا اختلاف ہے؟ تو وہ بولے کہ تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ نجاشی نے کہا، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ابدی ہیں۔ نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، میں اسی پر یقین رکھتا ہوں۔ جب نجاشی نے یہ کہا تو اس کی انگلی کا اشارہ جیب میں پڑے کپڑے کی طرف تھا جس پر کلمہ اس نے لکھا تھا۔ نجاشی نے جو کہا وہ سچ تھا، لیکن جو وہ لوگ سمجھے وہ مختلف تھا۔ جب نجاشی نے قسم اٹھا کر کہا تو عیسائی مطمئن ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے نجاشی نے حبشہ میں مسلمانوں کی طرف ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ میرے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے میں جلد مارا جاؤں۔ اگر تمہیں میری موت کی خبر ملے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے جہاز کا بندوبست کیا ہے جو فلاں فلاں جگہ پر ہے۔
جیسے تمہیں میری موت کی خبر ملے فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں جہاز موجود ہے، جہاں تم چاہو گے وہ تمہیں لے جائے گا۔ بالآخر نجاشی وہ جنگ جیت گیا، لیکن اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا اور اس کا ایمان کیسا تھا۔ البقی اہل نبوہ میں بیان کرتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو ایک خط لکھا جس میں نجاشی کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ نجاشی نے رسول اللہ کے خط کا جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ جو کہتے ہیں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ابھی مدینہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس طرح نجاشی نے خفیہ طور پر رسول اللہ سے کہا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان حبشہ میں تقریباً 12 سال رہے، لیکن بدقسمتی سے تاریخ کی کتابوں میں زیادہ ذکر نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ حبشہ میں موجود مسلمانوں کے متعلق ہے۔ حبشہ کا ایک اور شاہی خاندان نجاشی کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بادشاہت ان کے پاس آ جائے۔ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے، معاملات خانہ جنگی کی طرف جا رہے تھے۔ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ڈر رہے تھے کہ اگر نجاشی کو شکست ہو گئی اور اس کی جگہ کوئی اور آ گیا تو نہ جانے حبشہ میں موجود مسلمانوں کے متعلق وہ کیا فیصلہ کرے۔ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ نجاشی کو فتح دے اور وہ حکومت کرتا رہے۔ آخر کار صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ دونوں فریقوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان جمع ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہم نے کہا کہ کون میدان جنگ سے نتیجے کی خبر لائے گا تاکہ ہمیں کسی اور کے بتانے سے پہلے اس کی خبر مل جائے، یعنی اگر نجاشی کو شکست ہو جائے تو ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ اس طرح زبیر ابن عوام نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جنگ دریائے نیل کے ساحل پر ہوئی۔ یاد رہے دریائے نیل مصر سے افریقہ تک جاتا ہے۔ زبیر ابن عوام میدان جنگ کی ایک جانب رکے رہے اور جنگ کا مشاہدہ کرتے رہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ اس دوران ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ نجاشی کو فتح دے اور اسے ملک میں اختیار اور طاقت دے۔ کچھ دن بعد زبیر ابن عوام واپس آئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ نجاشی جنگ جیت گیا ہے اور وہ بادشاہ رہے گا۔ کچھ سالوں بعد نجاشی انتقال کر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مدینہ میں کہا جبرائیل آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کا ایک متقی مسلمان بھائی ہمسائے ملک میں فوت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ کی زندگی میں صرف ایک بار پڑھی گئی۔ حبشہ میں مسلمان مزید 10 سے 11 سال رہے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے 2-3 سال بعد مدینہ ہجرت کر گئے تھے، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد بھی مسلمان حبشہ میں رہے، حتیٰ کہ جنگ بدر، احد، خندق کے بعد بھی مسلمان حبشہ میں رہے۔ جنگ احزاب کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام یہود کو ارد گرد کے علاقوں سے بے دخل کر دیا
اور جنگ خیبر لڑی گئی۔ جنگ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو خط لکھا کہ تمام مسلمانوں کو مدینہ لے آئیں۔ سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے اور جنگیں جیت رہے تھے تو حبشہ میں موجود مسلمانوں کو کیوں نہ بلایا گیا، اور ان کو ہجرت مدینہ کے بعد بھی وہاں کیوں رکے رہنے کا کہا گیا؟ اللہ عالم۔ لیکن علماء کے نزدیک شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حبشہ کی صورت میں پلان بی تھا کہ اگر مدینہ میں اسلامی ریاست نہ بنائی جا سکی تو حبشہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے۔ اس سے رسول اللہ کی حکمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ کا اللہ پر توکل تھا، لیکن اسباب کا اختیار کرنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کو حبشہ سے واپس بلایا۔ جنگ خیبر کے نتیجے میں مسلمانوں کو تمام اندرونی خطرات سے نجات مل گئی، جب تمام یہودی قبائل کو مدینہ کے ارد گرد سے نکال دیا گیا۔ جنگ خیبر 7 ہجری میں لڑی گئی۔ حبشہ میں عبید اللہ ابن جاش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن تھے فوت ہو گئے۔ ان کی بیوی ام حبیبہ بنت سفیان تھی جو ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ام حبیبہ کے بیوہ ہونے کے بعد ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عدت گزرنے کے بعد انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے یہ پیغام نجاشی کے ذریعے بھیجا کیونکہ ام حبیبہ حبشہ میں تھیں۔ اس طرح نکاح میں نجاشی نے رسول اللہ کی طرف سے ام حبیبہ کو مہر دیا۔ رسول اللہ نے نجاشی کو مہر دینے کا نہیں کہا تھا، نجاشی نے یہ تحفہ رسول اللہ کی طرف سے دیا تھا۔ اس طرح نکاح کے بعد نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قافلے کی صورت میں مدینہ رسول اللہ کے پاس بھیجا۔